بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی مجلس میں روزے کی 6 فضیلتیں عرض کرنی ہیں۔ روزے کے فضائل تو بہت سارے ہیں، مگر ان بہت سارے فضائل میں سے 6 فضائل جو میں انشاءاللہ العزیز آج کی مجلس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں سے پہلی فضیلت حدیث کی مشہور کتاب ہے نسائی، اس میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرنی بامر ینفعنی اللہ بہ، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس کو میں کروں، ینفعنی اللہ بہ، کہ اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع عطا فرما دے، یعنی نفع بخش قسم کا کوئی کام بتائیے تاکہ میں اسے سر انجام دوں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم، علیک بالصوم، روزے کو لازم کر لو، اس کا اہتمام کرو، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، روزے کی مانند کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ اس جیسا کوئی اور عمل نہیں جس کے کرنے کا میں تم سے کہوں، بس اس کا اہتمام کرو، اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں نفع عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، کیونکہ روزے کے ذریعے سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے اور اس کے لیے عبادت کرنی پھر آسان ہو جاتی ہے، اور اس کے دل میں یوں سمجھیں کہ عبادت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر ساری عبادتوں پہ آدمی چاہے کہ مجھے سبھی کی توفیق مل جائے، اس کو چاہیے کہ روزے کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ ساری عبادتوں کا دروازہ کھول دیں گے۔ تو یہ بظاہر دیکھنے میں تو یہ ایک عبادت ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ساری عبادتیں کرنی آسان ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لو، روزہ ہم نے رکھا، نماز پڑھنی آسان سی ہو گئی، تلاوت کرنی آسان سی ہو گئی، اور زبان کو بچانا، گناہوں سے نگاہوں کو بچانا کتنا آسان سا ہو گیا، اللہ روزہ ایک ہی ہے۔ تو یہ عبادت ایسی ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ ہے۔ نمبر 3، آپ کی توجہ چاہیے، قرآن مجید میں ہمیں جو کام کرنے کی تاکید ہے کہ یہ کرو یہ کرو، اس میں بہت زیادہ تاکید تقوی اختیار کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تقوی کے لفظ سے سجا دیا ہے، جگہ جگہ تقوی تقوی، تقوی کے بے شمار فوائد ہیں، میں کسی الگ موقع پر اس موضوع کو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ابھی تو مجھے اتنی بات عرض کرنی ہے کہ تقوی کی بہت تاکید ہے۔ قرآن مجید میں بعض جگہ ایک آیت میں ایک دفعہ حکم ہے تقوی اختیار کرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم،
بعض جگہ ایک آیت میں 2 دفعہ حکم ہے تقوی اختیار کرو، یہ تاکید کا انداز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اور بعض جگہ پر ایک آیت میں 3 دفعہ تقوی کا ذکر ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا۔ ایک آیت میں 3 دفعہ تقوی کا ذکر ہے، تو اندازہ لگائیں کہ تقوی کی اہمیت کتنی ہوگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ اس بات سے خالی نہیں جس میں آپ نے سب سے زیادہ سب سے پہلے تقوی کی بات نہ کی ہو کہ لوگوں تقوی اختیار کرو، بلکہ میں تو ساتھیوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ وفاق المدارس عربیہ پاکستان جو ہمارا سب سے بڑا تعلیمی بورڈ ہے، وہ جو اسناد جاری کرتے ہیں چھوٹی کلاس سے لے کر دورہ حدیث تک، ہر سند میں ایک جملہ مشترک ہے کہ ہم تمہیں تقوی کی وصیت کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ یہ تقوی جو اتنی اہم ترین چیز ہے یہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو اس کا جواب قرآن میں ہے کہ وہ حاصل ہوگا روزے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اگر تقوی چاہتے ہو روزہ رکھو۔ اچھا میں بزرگی چاہتا ہوں، تو جو آدمی بزرگی چاہتا ہو، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہو، تقوی چاہیے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ پھر سوال ہوگا کہ بزرگی کے لیے تو تقوی چاہیے، تقوی کے لیے روزہ چاہیے۔ بزرگی کے لیے تقوی چاہیے اور تقوی کے لیے روزہ چاہیے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت روزے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 4، روزے کے ذریعے سے انسان اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تابعداری اور فرما برداری کو پیش کرتا ہے۔ اس کے 2 درجے ہیں، ایک ادنا درجہ ہے روزے کا، ایک ادنا درجہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا پینا اور بیوی سے تعلقات سب جائز چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کا ادنا درجہ ہے، اس کو جسمانی روزہ کہتے ہیں۔ اور ایک روزے کا اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی تمام معاصی گناہ اور حرام کی ہوئی چیزیں بھی اپنی رب کی رضا کے لیے چھوڑ دے، اس کو روحانی روزہ کہتے ہیں۔ جنہیں روحانی روزہ بھی نصیب ہو، جسمانی روزہ بھی نصیب ہو، وہ پھر ان کی معراج ہے، وہ پھر اعلیٰ درجے کے انعام کے مستحق ہیں۔ تو روزے کی ایک بڑی فضیلت یہ سامنے آئی کہ روزے کے ذریعے سے ہی ہم اپنے رب کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس رب کی رضا کے لیے جب کھانا پینا چھوڑتے ہیں نا، تو خود ہی سوال اٹھتا ہے کہ جب حلال چیزیں چھوڑ دیں رب کو راضی کرنے کے لیے، تو حرام چیزیں جو پوری زندگی حرام ہیں ان کو تو بطریقہ اولا چھوڑ دینا چاہیے اپنی رب کی رضا کے لیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ نمبر 5، ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے، جب وہ نکالی جائے تو وہ چیز پیچھے پاک ہو جاتی ہے۔ مال اور دولت
دل، اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ زکوٰۃ نکالو گے مال پاک ہو جائے گا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. اگر مال کو پاک کرنا ہے زکوٰۃ دے دو، آپ کا مال پاک ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم، ہماری روح پاک ہو جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے، تو جسم کو پاک کرنے کے لیے کیا چیز ہوگی؟ فرمایا وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ. اگر جسم کو پاک کرنا چاہتے ہو تو روزے کا اہتمام کرو. ایک اہم بات مگر اس کے لیے توجہ چاہیے. دیکھیں، انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے عفت حاصل ہو، پاک دامنی حاصل ہو، تزکیہ ہو جائے، میرا غلط خیالات نہ آئیں، میری نگاہیں پاک ہو جائیں، میری شرمگاہ پاکیزہ ہو، گناہ اس سے سرزد نہ ہو. تو کیا کریں؟ شریعت کہتی ہے نکاح کرو کہ تمہارے قلب اور نظر کی عفت اور طہارت نکاح میں ہے. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جو تم میں شادی کی طاقت رکھتا ہو اے نوجوانوں، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ شادی کرے. فإنہ اغض للبصر، اس سے نگاہیں پاک ہوتی ہیں. وأحسن للفرج، اور شرمگاہ کی عفت حاصل ہوتی ہے. انسان گناہگاری میں، بدکاری میں نہیں جاتا. توجہ کرنا، سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کو نکاح کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس نان نفقہ نہیں ہے، بیوی کو دینے کے لیے مہر نہیں ہے، کھانا پینا نہیں دے سکتا، رہائش کا انتظام نہیں ہے، تو کیا کرے؟ تو حدیث میں اس کا حل پتہ کیا ہے؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ. جو آدمی نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس کو چاہیے روزے رکھے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس روزے کی برکت سے یہ اس کو قلب اور نظر کی عفت، طہارت اور تزکیہ حاصل ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جسم اور روح کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ عطا فرمایا ہے. جیسے نکاح سے انسان عفت حاصل کرتا ہے، اس کی نظر پاکیزہ ہوتی ہے. جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، اس کا متبادل شریعت نے ہمیں روزہ دیا ہے، اس سے بھی انسان کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں. جو آدمی روزہ رکھ کے بھی بد نظری کر رہا ہو، اس نے روزہ رکھا ہی کوئی نہیں. جو آدمی روزہ رکھ کے بھی دائیں بائیں غلط چیزیں سن رہا ہے، بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اس نے اس روزے کی قدر کی کوئی نہیں. ورنہ یہ روزہ تو اس سے بزبان حال مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. صرف انسان کھانا پینا چھوڑ دے اس کو روزہ نہیں کہتے. سارے انسانی اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے. میری آنکھ کا روزہ ہے، غلط نہیں دیکھ سکتی. میرے کان کا روزہ ہے، غلط نہیں سن سکتا. میرے ہاتھ پاؤں کا روزہ ہے، غلط استعمال نہیں ہو سکتے. پورا تزکیہ روزے کی برکت سے ہوتا ہے. نمبر 6، ترمذی شریف میں ایک بڑی مشہور روایت ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. الصوم لی، روزہ میری پسندیدہ عبادت ہے. اور یا یوں کہیے کہ آپ نے فرمایا الصوم لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے. اچھا، واقعی روزے کا پتہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، کسی کو نہیں. میرا روزہ ہے یا نہیں، آپ میری بات پہ ہی اعتماد کر سکتے ہیں نا. کوئی دلیل تو آپ کے پاس نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے. آپ کا روزہ ہے یا نہیں، میں تو آپ کی بات پہ ہی اعتماد کر سکتا ہوں. بقیہ تو یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے.
یہ جتنی بڑی بڑی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں نا، تو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو روزہ خور ہوتے ہیں اور بن ٹھن کے سب سے پہلے دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے پورا دن کھاتے تھے۔ فیشن اب چل پڑے افطار پارٹیوں کا، جس میں روزے داروں کا جمع ہونا ضروری نہیں، افراد کا جمع ہونا کافی ہے۔ کچھ نہیں، مگر کوئی کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ تم روزہ خور ہو، دیکھا ہی نہیں ہم نے۔ ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا اختیار حاصل ہے کہ اگلے کے اخلاص پہ ہم حملہ آور ہوں کہ نہیں تو روزہ کھاتا ہے، ہو سکتا ہے روزہ ہو سکتا ہے نہ ہو۔ بس یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں ایک راز ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ وہ راز ہے کہ کرامن کاتبین کو بھی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، بس یہ میرے لیے ہے، اس کا علم مجھے ہی ہے کہ اس کو روزہ ہے یا نہیں ہے، اور کسی عبادت کے لیے نہیں فرمایا، حالانکہ ساری عبادتیں بلا شرکت غیر میرے رب کی ہے۔ نماز بھی اللہ کی، تلاوت کرتے ہیں ہم وہ بھی اللہ کے لیے، جو سجدہ کریں گے وہ اللہ ہی کے لیے ہوگی، صدقہ خیرات جو کچھ بھی ہو سب اللہ ہی کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے فرمایا ہے یہ میرے لیے۔ اور توجہ کرنا، ساری مسجدیں اللہ کے لیے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مگر مسجد حرام کی بات ہی کچھ اور ہے، مسجد نبوی کی بات ہی کچھ اور ہے، مسجد قباء کی اور اقصی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ہیں تو ساری مسجدیں میرے رب کی، مگر مسجد حرام کی شان ہی الگ ہے۔ ساری عبادتیں میرے رب کے لیے ہیں، مگر روزے کی شان ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا اور فرمایا الصوم لی، یہ میرے لیے ہے۔ لہذا اگلا جملہ اور زبردست، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا ایک مطلب یہ کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ دنیا میں لوگ مختلف حیثیت کے مالک ہوتے ہیں، چھوٹی حیثیت والا آدمی انعام چھوٹا سا دے گا، تھوڑی بڑی حیثیت والا آدمی تھوڑا انعام بڑا دے گا۔ بادشاہوں کی تو پھر کیا بات ہے، وہ اپنی شان کے مطابق انعام دیں گے۔ ہارون الرشید ایک بادشاہ گزرا ہے، جا رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے آم کا پودا لگا رہے ہیں، تو اس نے ویسے ہی پوچھ لیا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ جی بادشاہ سلامت آم کا پودا لگا رہا ہوں۔ تو ہارون الرشید نے کہا آپ کو یقین ہے کہ یہ آم کا پودا جو تم لگا رہے ہو یہ بڑا ہوگا، پھر پھل دے گا، پھر تم کھاؤ گے، اتنا زندہ رہو گے؟ تو بابا جی نے جواب میں فرمایا بادشاہ سلامت، یہ جو آم آج ہم کھا رہے ہیں نا، ہم سے اگلے لوگوں نے جو گزر گئے انہوں نے یہ آم کے پودے لگائے، آج پھل ہم نے کھایا، سو آج ہم آم کے پودے لگائیں گے، پھل ہمارے بعد والے کھا لیں گے۔ بادشاہ کو نا یہ جواب بہت پسند آیا، کہا 1000 اشرفی اس کو انعام میں دو۔ وہ 1000 اشرفی بابا جی کو مل گئی۔ یہ بزرگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اس نے موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک جملہ اور ڈالا۔ بابا جی نے کہا بادشاہ سلامت، پرانے لوگوں نے آم اس وقت لگائے اور بڑے عرصے کے بعد ہم نے اس کا پھل کھایا، مگر میں نے تو جو پودا لگایا آج ہی وہ لگایا، اور میرے رب نے آپ کے ذریعے سے بصورت انعام آج ہی اس کا پھل بھی دے دیا۔ بادشاہ کو یہ جملہ اور اچھا لگا، کہا 1000 اشرفی اور دے دو۔ جب 1000 اشرفی اور ملی نا تو بزرگ نے موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک اور جملہ ڈالا، کہا بادشاہ سلامت، پرانے لوگوں نے جو پودے لگائے، آموں کے درخت لگائے، پودے لگائے، وہ
پھل تو دیتے ہیں مگر سال میں جا کر ایک دفعہ، اور میں نے جو چھوٹا سا پودا لگایا ماشاءاللہ اس نے ابھی 2 پھل دے دیے، ایک انعام پہلا لیا، ایک اور بھی لے لیا۔ خوش ہو گیا بادشاہ، کہا اس کو 1000 اشرفی اور دو، اور دے دی۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اٹھو یہاں سے، ورنہ یہ بابا جی آپ کا خزانہ خالی کر دے گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بادشاہوں کی طرح خرچ کیا نا، یہ بھی دے دو تو یہ بھی دے دو۔ میرا رب تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آسمان اور زمین کے خزانے کا مالک ہے۔ اس نے یہ اعلان کیا ہے رکھو روزہ، یہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو وہ کتنا دے گا؟ کتنا دے گا؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ حساب کتاب میں مصروف ہوں گے اور کچھ مسیریوں پہ شاندار دسترخوانوں پہ بیٹھے ہوئے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھا رہے ہوں گے قسم قسم کے کھانے۔ لوگ کہیں گے واہ یار یہ کون ہے؟ انبیاء ہیں کیا؟ ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، مزے سے کھا رہے ہیں قسم قسم کی چیزیں، اور باقی ساری قوم حساب میں پھنسی ہوئی ہے۔ اعلان ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا میں کھانا پینا چھوڑ دیا، روزہ رکھا۔ ان روزے داروں کا آج یہ اکرام ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما رہا ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، آپ نے فرمایا حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور ہمارے صوفیہ کرام نے اس اجزی بھی کو مجہول پڑھا اور ایک اور مطلب بتلایا کہ اس جملے کا معنی یہ ہے اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں ہوں۔ ویسے تو جو بھی عمل ہے نا ہم کریں گے اس کا بدلہ جنت ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ایمان اور اعمال صالحہ کا بدلہ جنت ہے۔ مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا بدلہ جنت نہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ اس کا بدلہ میں ہوں۔ ہارون رشید نے اعلان کیا جس کو جو چیز چاہیے اس پہ ہاتھ رکھو وہ اسی کی ہے۔ تو خدام سارے بھاگے اور چیزوں پہ ہاتھ رکھنے لگے، کوئی کسی پہ کوئی کسی پہ۔ ایک باندی اٹھی اور جا کر ہارون رشید پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو اس نے کہا لوگ لے گئے چیزیں، تم کیا کر رہی ہو؟ بادشاہ سلامت آپ نے کہا نا جو جس چیز میں ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہے، تو میں نے تو آپ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جب آپ میرے تو یہ سب چیزیں میری ہیں۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، جو آدمی روزہ رکھے گا تو یہ روزے کا علم تو مجھے ہی ہوگا، لہذا اس کا بدلہ میں ہوں۔ جب میں اس کا بن جاؤں گا تو یہ ساری نعمتیں اسی کی ہو جائیں گی۔ یہ مختصر سی 6 فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور اس کے علاوہ روزے کے جو فضائل ہیں وہ ان گنت ہیں۔ اس عظیم ترین روحانی عبادت سے محروم رہنا بہت بڑی محرومی کی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ بات یہاں نہیں ختم ہو جاتی کہ میرا روزہ ہے، بات یہ ہے کہ میرے محلے میں کتنے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، میرے دوستوں میں کتنے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، میں نے اس میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ میرے محلے میں جو برائیاں ہو رہی ہیں، میرے محلے میں جو جوانیاں لوگوں کی تباہ ہو رہی ہیں، ان کو بچانے کے لیے میں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ اگر میں اور آپ سب فکر مند ہیں کہ میرا بھائی اس کی دنیا اور آخرت بچ جائے، اس کی آخرت تباہ نہ ہو، تو انشاءاللہ یہ میری اور آپ کی نماز روزہ کام آ جائے گی۔ اور اگر مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے تو گویا مجھ میں کسی انسان کے حوالے سے غم کھانا اور ترس کھانا ہے ہی نہیں، تو پھر میں انسانیت کے دائرے سے بہت دور ہوں۔ میری درخواست ہوگی ہم اس رمضان شریف کے تمام روزے اہتمام سے خود بھی رکھیں، اور جو لوگ روزہ کھا رہے ہیں
ان سے بھی ہماری درخواست ہے، خدا را آپ کو اللہ نے یہ صحت دی ہے، یہ جوانی دی ہے، اس میں کچھ کر لو، مستقبل میں فائدہ ہوگا۔ ساری زندگی کوئی نہیں رہا، میں اور آپ بھی نہیں رہیں گے، ہم سب لائن میں لگے ہوئے ہیں، کسی کا نمبر جلدی اور کسی کا دیر سے جانا سب نے ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا سے اس حال میں چلے جائیں کہ رب ان سے راضی ہو۔ تو روزے کو مکمل کرنا ہے، رکھنا ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس میں سوچ رہے ہیں ایک روزہ رکھ لیا اتوار کی رش میں، اور اب فرق ہے نا، یہ وہ تھے جو پہلا روزہ رکھ لیے، اب آخری روزے کی انتظار میں ہیں، باقی سب بیچ میں آ جائیں گے۔ یہ بہت بڑی گندی غلط سوچ ہے، ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، اور رمضان شریف کے روزوں کا اہتمام خود بھی کرنا ہے، اپنے دوست احباب کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو فضائل حدیث میں روزے کے موجود ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس معیار کا روزہ اللہ ہمارے روزے کو بنا دے کہ جس معیار پہ جانے کے بعد اللہ یہ کہہ دے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔